تو سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کیا، اب ڈیفینیٹلی بات ہے، قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں، کسی انسان کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اس مالک کے ہر کام میں حکمت تھی، حکمت ہے، حکمت رہے گی۔ تو جس بھی انسان نے اس لمحے کا ایکسپیرینس کیا ہوگا جب کوئی تخلیق نہیں تھی تب کیا اور کیسے تھا، اور جب کوئی تخلیق نہیں ہوگی تب کیا اور کیسے ہوگا، یعنی جس نے حقیقی طور پر دیدار خدا کیا ہے یا حقیقی معرفت حاصل کی ہے، اب جب اس کے سامنے یہ سوال رکھا جائے گا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا کہ زمین اور آسمان کو اللہ پاک نے کیوں ملا کر بنایا تھا، تو جواب دے دے گا۔ اور جو خالی دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے نور کو دیکھ لیا، میں نے معرفت دیکھ لیا، آپ کے بچوں کی سی مشقیں ہیں، چھوٹی مشقیں، چلیں بھائی ٹھیک ہے، ہماری مشقیں چھوٹی ہوں گی، ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ لینتھی ہوگا، اور آپ نے ذرا شارٹ کٹ طریقے سے سیکھا ہے، تو ہمیں ضرور بتائیے کہ اس میں کیا حکمت تھی زمین اور آسمان کو جب ملا کر بنایا ہوا تھا۔ یہاں جو کچھ لوگ ہیں وہ اس کا الگ سے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آئی، وہ یہاں لے کر آتے ہیں کہ بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین بھی بند تھی اور آسمان بھی بند تھا، یعنی زمین پر بارش نہیں ہوتی تھی اور آسمان بارش برساتا نہیں تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بارش ہے یا جو بادل ہیں وہ تو ایک تھوڑی سی جگہ پر ہیں، جبکہ جو ہم آسمان کہتے ہیں تو آسمان کے اندر چاند بھی ہے، سورج بھی ہیں، باقی تمام ستارے بھی ہیں۔ تو اگلی تو بات پھر بعد میں ہوگی کہ 7 آسمان ہیں اور ان جیسی ہی ان کی زمینیں بھی ہیں، ارض ہیں۔ اب ارض جو ہے وہ آگے کتنے حصوں میں تقسیم ہے اور کیسے کیسے تقسیم ہے وہ تو بعد میں ہوگی، لیکن فی وقت ان کی یہ بات اس لیے غلط ہو جاتی ہے کہ پھر چاند پر تو بارش نہیں ہوتی، سورج پر تو بارش نہیں ہوتی ہے، زمین پر بارش ہوتی ہے، زمین کے کتنے حصوں پر پھر بھی بارش نہیں ہوتی، تو اس لیے جو اللہ پاک نے جیسے فرمایا ہے ویسا ہی اس کو رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے تو ملے ہوئے تھے، اور جب ملے ہوئے تھے اور ان کو ملا کر بنایا گیا تھا تو اللہ پاک کا ہر کام ایک حکمت سے ہوتا ہے، تو جو بھی حقیقی علم والا ہوگا، حقیقی جسے معرفت حاصل ہوگی، وہ آپ کو بتا دے گا۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کے اندر ان کا بیٹھا ہوا شریکہ، ان کے اندر بیٹھا ہوا شیطان ان کو مختلف ہیلے بہانے اور فتویٰ بازی میں لگا دیتا ہے۔ ہم کو قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو ایک بندے سے میں حیران ہوا، وہ کہتا ہے یہ تو مولویوں کی بات ہوئی، میں نے کہا حد ہو گئی، یہ قرآن پاک صرف مولویوں کا ہے؟ قرآن پاک تو تمام انسانوں کا ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی ہو وہ قرآن پاک سے باہر تو نہیں جا سکتا ہے، قرآن پاک کے اندر ہی اس کی تمام باتیں آنی ہیں، قرآن پاک سے ہی اس نے کسی بات کی اپنی تشریح کرنی ہے۔ لیکن کیا کریں، ہماری قوم کی بدقسمتی، ہماری جو اکثریت ہے جو بڑوں کی، وہ بھی بس قرآن پاک کو پڑھے جا رہے ہیں بغیر سمجھے، بغیر اس کا ترجمہ پڑھے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ترجمہ بدل کے، بھائی تم پڑھو تو صحیح، جس کی کتاب ہے اسے مدد مانگو تو صحیح، وہ مدد کرتا ہے کیوں نہیں کرتا، ضرور مدد کرتا ہے، تو ہدایت اس نے دینی ہے نا، آپ تو سچے بنو، آپ تو پڑھو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، کل کو اگر وہ پوچھے آپ سے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا، تم کہنے والے تو بنو کہ میں نے تو پڑھا تھا لیکن مجھے ہدایت نہیں ملی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے، جو بھی حقیقی کوشش کرتا ہے اسے وہ ہدایت ضرور دیتا ہے، کیونکہ وہ مختار کل ہے،
وہ انصاف کرتا ہے، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتی اس سے ناانصافی۔ تو جو بھی حقیقی معرفت والے لوگ ہیں وہ انسانوں کو ان کی بھی پہچان کرواتے ہیں اور قرآن پاک بھی ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی آتی ہے۔ باقی یہ جو ہمارے آڈیو پیغام بیچ جاتے ہیں گروپ میں ڈیلی کا ایک، وہ اس لیے کہ زیادہ نہیں بیچتے کہ آپ لوگ کم از کم کچھ نہ کچھ تو سنو۔ تو اس میں مختلف جب سوال ہوتے ہیں، ایک ٹیچر کے پاس جب مختلف لوگ آتے ہیں تو ان کا مختلف شعور ہے۔ جیسے کہ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کے پاس کوئی پرائمری پڑھا آ گیا، کوئی 8 پڑھا آ گیا، کوئی 10 پڑھا آ گیا، کوئی 12 پڑھا آ گیا، کوئی 14 پڑھا آ گیا، تو ایک جگہ بیٹھے ہیں، وہ آستہ 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 سب کو پڑھاتا جاتا ہے، سمجھاتا جاتا ہے، آگے آگے جا کے تمام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی فخر نہیں ہے، تمام فخر اس ذات کے لائق تحسین ہے جو ہر چیز کو پالنے والی ہے۔ ابھی اگر آپ کہہ دیں کہ آپ نے کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، آپ نے اللہ کو پا لیا ہے، آپ نے تخلیقات کو پا لیا ہے، تو قرآن پاک کی پہلی آیت ہی آپ کو روک لے گی۔ وہ کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین کہا ہے اس نے اپنا تعارف ہی رب العالمین کے طور پر کروایا ہے، یا اس نے خالق نہیں کہا، اس نے رب کہا، اپنے آپ کو پالنے والا کہا۔ آپ کا اپنا مشاہدہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، سانس لیتے ہو، آپ پلتے ہو، پودے ہیں آپ کے سامنے، پانی دیتے ہو، پانی یوز کرتے ہیں، چھوٹے سے اوپر کی طرف بڑے ہوتے ہیں۔ عالمین کے اندر باقی تمام چیزیں ہیں، یہ ریت بھی عالمین کے اندر ہے، اس کو بھی وہ پال رہا ہے، ڈیفینیٹلی بات، اس کا بھی تو رب ہے نا، تو پھر ریت کو کیسے پال رہا ہے؟ اسی عالمین کے اندر جسے تم دیکھتے ہو چاند آتا ہے، تو چاند کا بھی تو رب ہے، تو چاند کو کیسے پال رہا ہے؟ یہ سورج نکلا ہوا ہے تمہارے سامنے ہے، اس کو بھی وہ پال رہا ہے، سورج کا بھی وہ رب ہے، تو کیسے اس کو پال رہا ہے؟ ایسے اتنے ستارے سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، تو ان کا بھی تو رب وہی ہے، کیسے پال رہا ہے؟ کیا مشاہدہ ہوا ہے تم کو اس کا؟ کیا ایکسپیرینس ہوا ہے تمہیں؟ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تم نے پھر اس رب العالمین کو دیکھا ہی نہیں ہے، تمہیں ابھی ایکسپیرینس ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم حرکت نزول میں بھی ریورس جاؤ یا حرکت صعود میں بھی جاؤ، جو تخلیق ہو چکی ہے اس کو قائم رہنا ہے، جب تک تم تخلیق ختم نہیں کرتے ہو تم اس رب العالمین تک پہنچ نہیں پاتے ہو۔ اور اس رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم تخلیقات سے گزرو۔ جب تم تخلیقات سے گزرتے ہو تو تمہیں تخلیقات کے بارے میں ساری انفارمیشن آ جاتی ہے۔ جیسا کہ جب میں شروع میں تھا تو دادا حضور نے کہا کہ جب میں یہاں سے گزرا، میں نے ان کہکشاؤں کو، ان ستاروں کو، ان سیاروں کو لٹوں کی طرح گھومتے ہوئے دیکھا، ان سے جو بھی سوال کیا انہوں نے جواب عنایت کیے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جا کر انسان تخلیقات سے اوپر اٹھ کر جب اپنی آخری معرفت پاتا ہے اور مسکراتا ہے اس کو دیکھ کر، جب ریورسنگ میں دوبارہ اپنے جسم میں قائم ہوتا ہے تو وہ سبحان اللہ ہی کہہ پاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری ہی تعریف ہے ساری، تیری ہی حمد ہے ساری، تو ہی پاک ہے، بس تو ہی تو ہے۔ حیران کن بات ہے، عجیب سا کھیل بنایا آپ نے، کمال۔ تو ان باتوں کو ذرا سمجھا کریں، غور کیا کریں، یہ آپ کے لیے باتیں ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور ابھی تک سوال میرا اوپن ہے، میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان ملا کر بنائے تھے تو ان میں کیا حکمت تھی؟ اگر آپ کو نور نظر آ چکا ہے تو نور سے پوچھ کر بتا دیجئے، اگر آپ کسی نور والے کو جانتے ہیں تو اس سے پوچھ کر بتا سکتے ہیں، اگر آپ نے تخلیقات کی معرفت پا لیا تو اس سے پوچھ کر بتا سکتے ہیں، ہمیں کوئی objection نہیں ہے، ہمیں خوشی ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو پھر دوبارہ سوچئے گا، دوبارہ سوچئے گا، ٹھیک ہے؟ جن پر حقیقت اور معرفت واضح ہو جائے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ کبھی لعنت نہیں لے سکتے۔ عام بندے الگ ہیں،
اہل حال الگ ہیں اور اہل مرتبہ الگ ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان کر اپنی امرت بھی، وہ الگ ہیں۔ اس آڈیو لیکچرز میں کچھ سوال ہو تو آپ کھلے دل سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔